10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان تھے، لیکن جو وہ انقلاب لے کے آئے تھے وہ مدینہ کی ریاست سنبھال کے لے کے آئے تھے۔ چینج پولیٹیکل آتا ہے، یہ سمجھنا کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور کوئی شارٹ کٹ ہے کہ ہم ایک دم اٹھیں گے تو چینج آ جائے گا، ایسے تو چینج نہیں آتا۔ آپ سب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، آپ سب کو پولیٹیکل ہونا پڑے گا۔ مجھے یہ میں جب جاؤں، نہیں جی میں سیاست میں نہیں، میں غیر سیاسی ہوں، میں جی غیر سیاسی ہوں۔ غیر سیاسی تو جانور ہوتے ہیں۔ آپ نے نیشنل جیوگرافک یا اینیمل پلانٹ دیکھا ہوگا، ہزاروں ہرن کھڑے ہوتے ہیں، ایک کمزور سا چیتا جا کے پکڑ لیتا ہے ایک ہرن کو، سارے باقی غیر سیاسی اپنی جان بچا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہوں میں سے 10 بھی کھڑے ہو کے چیتا پہ حملہ کریں وہ بھاگ جائے، لیکن وہ سارے غیر سیاسی ہوتے ہیں۔ یہ کہ آپ کے ملک میں ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہو، غریب بیچارہ مر رہا ہو، خودکشیاں کر رہے ہیں وہ لوگ، نہیں ہم غیر سیاسی ہیں، ہم نہیں کچھ کریں گے، اوپر آپ کے سارے مجرم حکومت کر رہے ہوں، ہم جی غیر سیاسی ہیں۔ ایرسٹوٹل نے 2500 سال پہلے کہا، اس نے کہا اگر معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہوگی ہر شہری سیاست میں حصہ لے گا۔ پھر اس نے کوالیفائی کیا، سوائے 2 طبقوں کے، ایک بزدل اور دوسرا خود غرض، کہ جی میری فیکٹری نہ خراب ہو جائے۔ میں بڑی لوگوں نے کہا او جی وہ ٹیکس والے میری فیکٹری بند کروا دیں گے، وہ جی میری کنسلٹنسی ختم ہو جائے گی۔ خود غرض اور بزدل، وہ دیکھیں جی وہ الطاف حسین ہے، وہ جی وہ چودھری ہیں، وہ فلانے شریف ہیں، وہ زرداری ہیں۔ یہ جو خوف ہے، یہ جو بزدلی ہے، یہ 2 چیزیں ہیں جو معاشرے کو غلام بناتی ہیں۔ تو آج ہم جو غلام بنے ہوئے ہیں، ایک اتنا وائبرنٹ معاشرہ، یہ وہ پاکستان تھا جس میں میں فرسٹ جنریشن پاکستانی ہوں۔ ہمارے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، میں فرسٹ جنریشن پاکستانی تھا جو ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے، آپٹمزم تھی پاکستان میں، ایک ہوپ تھی کہ اتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا، سارے ایک کانفیڈنس تھا ملک میں۔ پاکستان کا جو فرسٹ 5 ایئر پلان بنا تھا ڈیولپمنٹ، وہ ساؤتھ کوریا نے پاکستان سے لیا تھا۔ میرے ساتھ ایچ کالج میں ملیشیا کے شہزادے پڑھتے تھے آ کے، سارے مڈل ایسٹ سے لوگ پاکستان کی یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھنے آتے تھے۔ انٹرنیشنل لیول کے ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز تھی، میڈیکل کالجز تھے۔ یہ جو پی آئی اے آج کوئی 100 ارب روپے کا نقصان کر بیٹھا ہے، یہ دنیا کی نمبر 2 ایئر لائن مانی جاتی تھی 60s میں۔ اس پی آئی اے نے 8-9 ایئر لائنز اس نے بنائی۔ آج جو ایمریٹس ایئر لائن ہے، اس میں سب بہت بڑا ہاتھ پی آئی اے کا ہے بنانے میں۔ اور وہ پاکستان کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری بیوروکریسی، ہمارے سول سرونٹس، ہندوستان سے جب میں ہندوستان جا کے جب پاکستان آتا تھا، لگتا تھا کسی غریب ترین ملک سے کسی امیر ترین ملک میں واپس آ گئے۔ اور یہ وہ پاکستان تھا جس کے اندر ایک ہوپ تھی، سب نے امید لگائی ہوئی تھی، کانفیڈنس تھا۔ ہم جب انڈیا شروع میں کرکٹ کھیلنے جاتے تھے، مجھے یاد ہے 70s میں، تو ایک پاکستانی کمپلیکس تھا انڈیا میں، ہمیں اسی طرح دیکھتے تھے وہ۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم کہیں کھڑے ہوٹل کی لابی میں انڈیا میں میچ کھیلنے گئے، تو بڑے وہ لڑکیاں آٹوگراف لینے آئیں، تو ساتھ ایک ہمارے انڈین کرکٹر بھی کھڑا تھا، مہندر امرناتھ، تو وہ اس سے پوچھتی آر یو پاکستانی کرکٹر ٹو؟ وہ آگے سے کہتا ہماری یہ قسمت کہاں۔ تو اب الٹا حساب ہو گیا ہے۔ جب ہم 80s میں مجھے یاد ہے ہم جب جاتے تھے دبئی میں شروع میں جب ہم میچز کھیلنے جاتے تھے، تو وہاں ساری جو انڈین اور پاکستانی جو مینجمنٹ تھی ایک ہی جتنی تھی، ٹاپ مینجمنٹ۔ آج آپ جا کے دیکھیں تقریباً ساری ٹاپ مینجمنٹ انڈین اور سارا لیبر پاکستانی۔ تو یہ جو چینج آیا ہے یہ ہمارے سامنے آیا ہے۔
اور یہ چینج آیا اس لیے ہے کہ ہمارے میں بزدلی تھی. ہم نے اپنے رائٹس حقوق کی جنگ نہیں لڑی. ہم تماشا دیکھتے رہے کہ عمران صاحب آپ پالیٹکس میں کیوں ہیں جی؟ اچھا بھلا آپ کام کر رہے تھے. عمران خان کو تو پالیٹکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باقی پالیٹیشنز کی طرح میں نے تو کوئی پالیٹکس میں کوئی جا کے کوئی کریئر نہیں بنانا. باقی پالیٹیشنز کے تو آپ پہلے اثاثے دیکھ لیں پالیٹکس سے پہلے یہ کیا تھے اور بعد میں کیا تھے. آپ صرف ان کے ایسٹس دیکھ لیں. نواز شریف جب پالیٹکس میں آیا تھا تو اس کی ایک فیکٹری تھی ان کی فیملی کی. 7 سال کے بعد 22 فیکٹریاں بن گئی. آپ آصف زرداری کا دیکھ لیں, بیمبینا سنیما تھا, اور آپ دیکھ لیں کدھر ہے وہ. اور میں آپ ایک ایک کا آپ کیا بتا دوں, آپ کے ایک ایک کے ایسٹ دیکھ لیں کہ پہلے کیا تھے بعد میں کیا تھے. لیکن ہم تو قربانی دے کے پالیٹکس کر رہے ہیں. میرے لیے تو اللہ نے زندگی بڑی آسان کی ہوئی ہے. میں تو کچھ بھی نہ کروں تو آرام سے زندگی گزار سکتا ہوں. لیکن ہم پالیٹکس میں اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک, ہم اگر اپنے ملک کو بچانا ہے تو اس کی جنگ لڑنی ہے. اب اگر ہم نہیں کریں گے کون کرے گا؟ کیا یہی باریاں لیتے رہیں گے؟ وہ ایک جائے گا, دوسرا آ جائے گا, وہ جائے گا, وہ واپس آ جائے گا. ہر باری ہم اور اچھا ہوتی بھی نورا کشتی ہے. دونوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو وہ جو آپ نے وہ ورلڈ ہیوی ویٹ ریسلنگ دیکھی ہوگی ٹی وی کے اوپر کبھی کبھی, اتنے ڈشک رہے, وہ ادھر گر رہا ہے, وہ ادھر گر رہا ہے, چوٹ کسی کو نہیں لگ رہی. ایک دن وہ کہتا ہے, ایک دن نواز شریف کا بیان آتا ہے کہ آصف زرداری کے سوئس کا پیسے جو ہیں وہ واپس آنے چاہیے. اگلے دن وہ خود نہیں کہتا, وہ سلمان تاثیر کو کہتا ہے کہ نواز شریف نے جو ہدایبہ پیپر مل میں $30 ملین کا فراڈ کیا تھا وہ واپس آنا چاہیے. تیسرے دن دونوں تیتروں کا ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ کبھی بھی کرپٹ لوگوں کا احتساب نہیں کر سکتے. وہ ایک دوسرے سے مکا کرتے ہیں, اور وہی ہو رہا ہے. آپ یہ نورا کشتی دیکھ رہے ہیں کتنی دیر سے, کوئی پکڑا نہیں جاتا. اس لیے کسی کو خوف ہی نہیں ہے کرپشن کرنے کا. سب کو پتا ہے کہ اگر مجھے پکڑا تو اس کی اگلے کی باری آ جائے گی. اور جو سب سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے کہ ایک پوری موومنٹ چلی, اور یہ جینوئن پیپلز موومنٹ تھی جو چیف جسٹس کے پیچھے چلی. کیونکہ میں اس موومنٹ میں شاید سب سے 2-3 جو مین پلیئرز تھے, ہم نے موومنٹ کی ایولیوشن دیکھی. اس کی پہلے دن جب ہم چیف جسٹس کے نکلے, اس کے لیے نکلے تو 50 لوگ تھے. ہم نے اپنے ساتھ دیکھا اس کو ایک سیلاب بنتے ہوئے. پھر وہ ہائی جیک ہو گئی, اور وہ ہائی جیک ہو کے گجرانوالہ سے یو ٹرن جب ہوا تو اس میں ہوا کیا, وہ موومنٹ جو ایک چینج کی موومنٹ تھی اس کو ہائی جیک کر کے اور ختم کیا گیا. اور پھر کیا کیا گیا, وہ تھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے. 18th امینڈمنٹ میں جا کے وہ ساری موومنٹ تھی ایک انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس کے لیے, وہ ساری موومنٹ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا 18th امینڈمنٹ میں کہ اب ایک پارلیمنٹری کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کون سا جج آئے گا کون سا نہیں آئے گا. یعنی جو سارا سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ تھا سیپریشن آف پاور کا, وہ سارا ختم کر کے رکھ دیا. اب یہ جتنے بھی ججز ہیں, اگر وہ پارلیمنٹری کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ یہ نہیں ہے تو وہ کوئی جج نہیں رکھ سکتا چیف جسٹس. ایک پارلیمنٹری کمیٹی کو انہوں نے پورا اختیار دے دیا کسی بھی جج کو ویٹو کر دیں. یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ججز کا تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. اگر 17th امینڈمنٹ آپ نے ختم کرنی تھی تو جو کلوزز تھے اس میں سے نکال دیتے. جوڈیشری کو بیچ میں کدھر سے لے آئے؟ کیونکہ یہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ انڈیپینڈنٹ جسٹس سسٹم دونوں افورڈ نہیں کر سکتے. کبھی بھی پاکستان میں کرپٹ لوگ جوڈیشری کو آزاد نہیں ہونے دیں گے. اب کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, اور یہ بڑا وائٹل کیس ہے. کسی کو بھی آپ کو اس کی پوری سمجھ نہیں آ رہی. یہ جو کیس چل رہا ہے اور جو سارا پاکستان میں تیاری, صرف خوف یہ ہے کہ کہیں اگر انہوں نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا جوڈیشری نے, یہ جو 18th امینڈمنٹ کا کلوز ہے ججز کی سلیکشن,
کسی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر پولیٹیشنز ججز کی سلیکشن نہیں کرتے.